نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات تو فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وفی الرقاب اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، یعنی زکوٰۃ کا مال اللہ کے راستے میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اس سے مراد جہاد ہے، وہ جہاد جو اللہ کے دین کی عظمت اور بلندی کے لیے کیا جا رہا ہو۔ غازی یا مجاہد خواہ وہ غنی ہو لیکن جنگی ساز و سامان اور اسلحے کی خریداری کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے فی سبیل اللہ میں اللہ کے راستے میں صرف قتال نہیں لیا بلکہ نیکی کے کچھ اور کام بھی لیے ہیں۔ بعض احادیث کے مطابق حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے، یعنی ایک شخص ہے جس نے کچھ پیسے جمع کر لیے حج پہ جانے کے لیے یا عمرے پہ جانے کے لیے، اب باقی اس کے پاس نہیں ہے اور ہے وہ مسکین یا ضرورت مند، تو اس کو اس کام کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی صرف اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اس کام کے لیے بھی۔ پھر اسی طرح اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، خواہ وہ تلوار کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو، وہ بھی جہاد میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی اسلام کا دفاع خواہ اسلحے سے، خواہ علم سے، خواہ قلم سے، کوئی بھی طریقہ، تو اس کے بھی جو وسائل ہیں ان پر زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی، جیسے مجاہد کے اسلحے پر زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح جو لوگ اسلام کی تبلیغ یا تعلیم یا اسلام کے نظریاتی دفاع کا کام کر رہے ہوں، یعنی ایک تو ہے سرحدوں کا دفاع اور ایک ہے اسلام کے نظریے کا دفاع، تو اس کام کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں کہ پہلے آیا نا انما الصدقات للفقراء والمساکین، لیکن یہاں پر لام ختم ہو گیا ہے، یہاں فی آ گیا ہے، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، انداز بدل گیا ہے۔ وہاں جو فقراء اور مساکین کے لیے ہے تو اس میں لام، بعض علماء نے کہا کہ لام تملیک ہے، یعنی غریب شخص کی ملکیت میں دے دو، فقیر کی ملکیت میں دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، ٹھیک ہے نا، والغارمین، قرض داروں میں، تو میں کیوں، یہ کیوں نہیں کہا وللغارمین؟ اس کا مطلب ہے کہ مفہوم میں فرق ہے۔ وفی سبیل اللہ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا وللمجاہدین، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمجاہدین، آ سکتا تھا نا، لیکن اس طرح نہیں آیا۔
بلکہ اس کے برعکس وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے دین کے جد و جہد کے کاموں میں. اور پھر مجاہدین کے لیے بھی صرف اسلحہ نہیں، مثلاً اس میں اسلحہ اٹھانے والی چیزیں اور ٹرنچز اور جو بھی ڈپو اسلحے کے تعمیر کیے جائیں گے، بہت سی چیزیں اس میں، پھر ایک وسیع میدان ہے اس کا بھی. اور اسی طرح جب تبلیغ دین کے کام میں استعمال ہوگا تو اس کا بھی ہر دور میں اس کی ضروریات اور اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا. اس میں پھر ان لوگوں کی تنخواہیں جو جہاد کے لیے نکلے ہوں، خواہ گھر میں وہ جائیدادیں رکھتے ہوں، لیکن اگر وہ نکلے ہیں تو ان کی وہاں کی ضروریات کے لیے یا ان کے بال بچوں کی ضروریات کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک مجاہد جب گھر سے نکل جاتا ہے تو پیچھے اس کی زمین تو کاروبار اور کھیتی کا تو نقصان ہوتا ہے نا، یا اگر بزنس کرنے والا ہے تو اس کا، کیونکہ اب اصل میں آپ کو ہی شاید بات سمجھنے مشکل ہو، کیونکہ اب تو ایک اسٹینڈنگ آرمی ہوتی ہے اور فوج کے تمام تر اخراجات گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، تو اس صورت میں لوگ اپنے کام کاج اس طرح چھوڑ کر نکل جاتے تھے اور پیچھے ان کے گھر والوں کی بازو کا دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تھا. تو آج بھی اگر ایسا ہی کوئی موقع ہو تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں جو ہیں یا ایسے لوگوں کے بال بچوں کا خیال جو ہے وہ اس سے کیا جا سکتا ہے، اس مال سے. اور پھر اسی طرح دیگر بھی فی سبیل اللہ کے کاموں میں یہ مال استعمال کیا جا سکتا ہے. اس معاملے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہوا ہے. کچھ لوگوں نے اس سے مراد صرف جہاد ہی لیا ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاد کے لیے لفظ جہاد ہی استعمال ہوتا ہے یا قتال استعمال ہو سکتا ہے. فی سبیل اللہ کی ٹرم جو ہے اس سے وسیع تر ہے، اس میں ایک وسعت رکھی گئی ہے. دین کے کام کی ہر کوشش جو ہے وہ جہاد ہے. قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں یہ بات آتی ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اگر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد بھی لیا جائے تو بھی یعنی اس قرآن کے ذریعے، دین کی تعلیم کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو جہاد کبیر کہا گیا ہے اللہ کی کتاب میں. اصل میں امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو تمام انسانیت تک پھیلائیں تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں. یعنی یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے. ایک انسان کو جہنم میں گرنے سے بچانا، اگر نہیں سمجھ میں آتا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں. اب جو انسانیت جہنم کی طرف بھاگی جا رہی ہے غلط کام کر کے، اس کو پکڑنا اور ان کو روکنا، اس کام کی کوئی اہمیت نہیں. یہ بہت بڑا کام ہے. ہم خود نماز پڑھ لیں، خود قرآن پڑھ لیں، برائیوں سے بچ جائیں اور اپنے لیے جنت میں سیٹ پکی کرا لیں، یہ تو خود غرضی کی بات ہے کہ ہمیں کیا فکر لوگ جو بھی کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر سے وہ احساس اور وہ حس ختم ہو گئی ہے کہ جس میں کسی اور کا دکھ درد ہو اور اس کے لیے اپنا مال خرچ کرے. لوگ تو دل بھی نہیں کھولنا چاہتے، مسکراتے بھی نہیں ہیں، کہاں یہ کہ وہ کسی کے لیے مال خرچ کرے. اتنا بخل ہے ہم میں تو کہ کھلے چہرے سے مل بھی نہیں سکتے کسی سے. کہاں یہ کہ ان کے لیے اپنا مال لگائیں کہ وہ سیدھے رستے پر آ جائیں. یہ احساس تو بہت کم لوگوں میں رہ گیا. اب اس کام کو کرنے کے لیے وسائل تو چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ کا مال بھی لگانے کی اجازت دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اسی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے مال کو صرف اپنی ذات تک رکھیں گے، وہ میرے دین کے لیے کم ہی استعمال کریں گے. تو ہم پر جو بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے انسانیت تک، اور پوری انسانیت تک، دنیا کے ایک ایک بندے تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی، یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں. اور ایک ایک بندے تک پہنچنے کے لیے پھر آپ کو وہاں جانے کے لیے یا اس کو یہاں لانے کے لیے یا مختلف لوگوں کو وہاں تک بھجوانے کے لیے پھر
وسائل تو چاہیے، پیدل تو نہیں پہنچ سکتے آپ ہر جگہ، اور ہر جگہ صرف آپ کی یہ آواز تو نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے بھی آپ کو مشینیں چاہیے، وسائل چاہیے. اب یہ وسائل کہاں سے آئیں؟ امت میں احساس ہی ختم ہے کہ انہیں اپنے مال کا ایک حصہ اس کام کے لیے بھی لگانا ہے. جاہدوا باموالکم وانفسکم، وہ تو سوچ ہی نہیں رہی. تو ایسی صورت میں پھر زکوٰۃ کا مال بھی اس مد میں لگایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس دور میں جو امت مسلمہ کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، وہ صرف ان کی سرحدوں کی حفاظت کا ہی نہیں، ان کے نظریے کی حفاظت کا بھی ہے. آج کے دور میں صرف جنگوں سے ہی ہم کو خطرہ نہیں، اس سے بڑا خطرہ ہماری نئی نسل کے ذہنوں کی غلامی کا ہے، اور اس ایلین کلچر کو اور ان کے تھاٹس کو اور ان کی فکر کو اور ان کے سسٹم کو قبول کرنے کا اور اس سے مروب ہونے کا اور اس سے مغلوب ہونے کا. اچھے بھلے میں نے پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا ہے اور دین پڑھے ہوئے لوگوں میں بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ قرآن کی آیت کوٹ کرنے سے گھبرائیں گے کہ لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے گھبرائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہر جگہ حدیثیں ہی سناتے رہتے ہیں. یہ خوف ہمارے اپنے اندر ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے مسلمان معاشرے کے اندر ایسے چیلنجز اور ایسی رکاوٹیں ہیں، ایسے ریپلشن نہیں سننا چاہتے لوگ یہ سب. کیوں؟ اللہ کی کتاب اور لوگ سننا نہ چاہیں، اس لیے کہ مروبیت ہے نا. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہم پہنتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کھاتے پیتے، جو کچھ، ہر چیز میں ہماری پریفرنس کیا ہے؟ ہر چیز ہمیں اپنوں سے بڑھ کر غیروں کی اچھی لگتی، اگرچہ ہیں اس کی وجوہات کہ وہاں کوالٹی ہے، وہاں وہ سب کچھ ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. لیکن یہ حالت کیسے بدلے گی؟ جب تک سوچ نہیں بدلے گی کچھ نہیں بدل سکتا. اب اس سوچ کی تبدیلی کے لیے جو بھی ایفرٹ کی جائے گی وہ ایک بہت بڑا جہاد ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. قیامت تک میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. امام بخاری، یہ میری تفسیر نہیں، اب امام بخاری انہوں نے اس حدیث کی جو تشریح کی ہے، یہ ابن حجر نے فتح الباری تفسیر ہے بخاری کی، اس میں وہ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ وہم اہل العلم، وہ کون ہے جو قیامت تک اس جہاد میں مصروف رہیں گے. یعنی جنگی جہاد تو بعض اوقات ہوگا اور بعض اوقات منقطع ہو جائے گا، ضرورت کے تحت جنگ ہوگی نا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی لیکن ان بٹوین وقفے ہوتے تھے نا، اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی. لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا جو کنٹینیوسلی یہ کام کرتا رہے گا. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ علم والے ہیں. تو بات یہ ہے کہ علم کے راستے میں خرچ کرنا جو ہے، اور اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، یہ بھی فی سبیل اللہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اس میں زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا آج کے دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے. وابن السبیل، اور مسافر. ابن السبیل کون ہوتا ہے؟ راستے کا بیٹا، کیونکہ راہ نوردی کرتا ہے نا مسافر، اس لیے اس کو ابن السبیل کہا گیا. اصل میں یہ عربی محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے. عربی میں ابن، اب، اخ، یہ الفاظ ان چیزوں کے لیے بھی بولے جاتے ہیں جن سے انسان کا گہرا تعلق ہو. کیونکہ مسافر کا راستے سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے اس کو ابن السبیل کہا جاتا ہے. یعنی ایسا شخص جو اپنے شہر، اپنے ٹھکانے، اپنی جگہ سے دور ہو، تو سفر میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے، خواہ وہ اپنے گھر میں ضرورت مند نہ ہو. کیونکہ سفر میں بعض اوقات جیب کٹ سکتی ہے، زیادہ راہ ختم ہو سکتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض حالات اور واقعات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں انسان
ایسے مال کا محتاج ہو سکتا ہے. مثلا ایک شخص بہت مالدار، ملینئر، وہ بیٹھتا ہے یہاں سے جہاز پر کسی ملک جانے کے لیے، خدا نخواستہ جہاز ہائی جیک ہو جاتا ہے، سامان اس کا سارا کہیں اور ہے، یا جو کچھ اس کے پاس ہے مال کی شکل میں وہ اس سے لے لیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کو عام طور پہ تو مار ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر ان کو مارا نہ جائے اور کہیں چھوڑ دیا جائے تو وہ ویسے تو ملینئر ہے، لیکن اچانک سفر میں ایسی حالت اس پہ آ گئی خدا نخواستہ کہ وہ پائی پائی کا محتاج ہو گیا. اب وہ کہ نہیں میرا سٹیٹس تو فلاں ہے، میں اب زکوٰۃ کیسے لوں؟ تو نہیں، مسافر اگر سفر کے دوران کہیں محتاج ہو جاتا ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے. ہاں اگر اس کو قرض مل سکتا ہو تو بہتر کیا ہے کہ وہ قرضہ لے لے، اس وقت زکوٰۃ نہ لے اور واپس آ کر قرضہ اتار دے. لیکن اگر کوئی اس کو قرضہ دینے کو تیار نہ ہو، کیونکہ قرضہ دینے والے کس بات کی شیورٹی چاہتے ہیں کہ ہم کو یہ واپس ملے، تو ایسی صورت میں پھر کیا حل ہو؟ اس کو زکوٰۃ دے دی جائے. ٹھیک ہے آپ اپنا مال ویسے نہیں دے سکتے تو زکوٰۃ دے دیں تاکہ وہ اپنی جان تو بچائے. فریضۃ من اللہ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. اب یہاں سے تو آپ کو پتا چلا کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے. کچھ ایسے بھی ہیں لوگ یا ایسی بھی جگہ ہیں کہ جہاں زکوٰۃ نہیں لگتی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. ابھی تک کن کے بارے میں آپ نے پڑھا؟ جن پہ لگتی. اب تھوڑا سا جان لیجئے، اگرچہ آئی نو کہ دس از ایکسٹرا، لیکن صرف اس لیے ایکسٹرا بتا رہی ہوں کہ اس کے بغیر آپ کو پہلی بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. نمبر 1 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے رشتہ داروں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی. بچے تھے، آپ نے فرمایا چھی چھی، تاکہ حسن اس کھجور کو منہ سے نکال پھینکے. پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے؟ لیکن اگر صدقے کی کوئی چیز مستحق کے واسطے سے، تھرو مستحق، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تو وہ استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ام عطیہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کے ہاں جا کر پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بکری کا وہ گوشت ہے جو آپ نے نسیبہ کو خیرات دی تھی، اور نسیبہ نے تحفے کے طور پر ہمیں بھیج دیا. آپ نے فرمایا لاؤ، خیرات تو اپنے ٹھکانے پہ پہنچ چکی. یعنی وہی بات جو پہلے میں کر چکی ہوں کہ اگر کسی غریب کو کسی نے صدقہ دیا اور وہ غریب آگے کسی کو اسی کا تحفہ دے دیتا ہے تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گوشت لایا گیا جو بریرہ کو خیرات میں ملا تھا. آپ نے فرمایا بریرہ پر یہ صدقہ تھا اور ہمارے لیے تحفہ ہے. یعنی بریرہ نے لے لیا، اب وہ اس کی مالک ہو گئی. اب بریرہ اپنی مرضی سے کسی کو دیتی ہے تو وہ تحفہ ہوگا. پھر اسی طرح جو شخص تندرست ہو، صحت مند ہو، طاقتور ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. ایک دفعہ آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقہ طلب کیا. آپ نے فرمایا صدقات کی تقسیم میں اللہ کسی نبی یا کسی دوسرے کی تقسیم پہ راضی نہیں. اس نے خود فیصلہ کیا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا. اس نے خود فیصلہ کیا یعنی اللہ نے زکوٰۃ کی تقسیم کا خود فیصلہ فرمایا اور اسے 8 اجزاء میں تقسیم کر دیا. اگر تو بھی ان میں آتا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. تو فقراء اور مساکین میں پھر ایسے لوگ ہوں گے
کہ جو جسمانی طور پر بھی کمزور ہوں. اگر کوئی شخص جسمانی طور پر صحت مند ہے اور کما بھی رہا ہے لیکن پھر بھی نہیں پورا پڑ رہا تو اس صورت میں اس کو مدد دی جا سکتی ہے. لیکن ایک شخص اچھا بھلا صحت مند ہے، بیکار ہے، بے روزگار ہے، کوئی کام نہیں کرتا اور زکوٰۃ لے کے کھانا چاہتا ہے تو اس کو نہیں دی جائے گی. واضح؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے. 2 ہٹے کٹے آدمی آئے اور صدقہ کا سوال کیا. آپ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر نظر نیچے کر لی. فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقہ میں غنی اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا. غنی اور قوی یعنی مالدار ہے تو بھی نہیں لے سکتا، قوی ہے طاقتور ہے کام کر سکتا اور نہیں کر رہا تو اس کو بھی نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ وہ کر رہا ہو اور پھر پورا نہ پڑے، وہ مساکین یا فقراء میں سے ہو. مثلا کوئی شخص بیمار ہے، کام کرنے کے قابل نہیں لیکن دیکھنے میں وہ ٹھیک نظر آتا ہے. اسی طرح معذور ہے، یعنی معذوری ایسی ہے کہ جس میں جو بظاہر جسمانی ہینڈی کیپ نہیں لیکن کوئی اور طرح کی معذوری ہے تو بھی ایسا ہو سکتا. جو افراد کسی کے زیر کفالت ہوں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مثلا بیوی اور اولاد کو. اسی طرح اگر باپ بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی کفالت بیٹے کے ذمہ ہو تو باپ کو بیٹا زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگا میں صاحب مال ہوں اور میرا والد محتاج ہے. آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، اولاد ہی تمہاری پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی کمائی سے تم کھا سکتے ہو. یعنی اولاد کی کمائی تو کس کی کمائی ہے؟ والدین کی کمائی ہے، ان کو زکوٰۃ کیوں دو گے؟ اصل کمائی دو گے. لیکن عورت اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ خاوند بیوی کے زیر کفالت نہیں ہوتا. دلیل سیدہ زینب کہتی ہیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ ہیں کہ وہ آپ کے ہاں آئیں، وہاں ایک اور انصاری عورت کو آپ کے دروازے پہ پایا، وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے آئی تھی جو میں پوچھنا چاہتی تھی. اتنے میں بلال نکلے. ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہے خیرات کر دوں کیا یہ درست ہوگا؟ ہم نے بلال سے کہا ہمارا نام نہ لینا. بلال نے آپ سے عرض کیا 2 عورتیں یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں. آپ نے پوچھا کون سی عورتیں؟ بلال نے کہا زینب نامی. آپ نے پوچھا کون سی زینب؟ بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا ہاں یہ صدقہ درست ہے اور اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک رشتہ داری کا اور دوسرا صدقے کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی عورتیں کچھ اپنے شوہروں کی نسبت زیادہ مالدار تھیں. ایسے رشتہ دار جو آپ کی کفالت میں نہیں، مثلا بہن بھائی ہیں، چچا ماموں ہیں یا اور دور کے رشتہ دار یا برادری کے لوگ لیکن مستحق ہیں، تو پہلے ان پر خرچ کیا جائے گا، ان کو دینے کا دوہرا ثواب ہے. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ انما الصدقات للفقراء میں جو لام ہے کہ فقراء کے لیے ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لام تملیک ہے کہ زکوٰۃ فقیر کی ملکیت میں دینی چاہیے. لیکن کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ لام صرف تملیک کے لیے نہیں ہوتا، لام کے تو کئی معنی ہوتے ہیں اور وہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے ہیں، اور آیت میں صرف لام ہی لام تملیک استعمال نہیں ہوا بلکہ آگے جا کر فی بھی استعمال ہوا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، عاملین علیہا کے لیے، مؤلفۃ قلوبہم کے لیے، تو یہاں پر لام کا اثر تو ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ لام تملیک کی وجہ سے آپ ملکیت میں دے رہے تھے کسی کے. اگلی جو مد ہے وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہاں لام نہیں رہا، اس لیے تملیک شرط نہیں رہی. یہ دوسری رائے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقات کیا افراد کو دیے جاتے تھے یا ایک جگہ جمع کیے جاتے تھے؟ بیت المال میں جمع ہوتے تھے نا. طریقہ کار یہ تھا
کہ آپ کے جو عاملین تھے وہ جا کر وصول کرتے تھے، اکٹھا کرتے تھے، بیت المال میں جمع کرتے تھے، اس کا حساب کتاب بالکل الگ ہوتا تھا، زکوٰۃ کا الگ ہوتا تھا، خمس غنائم کا الگ ہوتا تھا، اور جو بھی مختلف مدات تھیں الگ الگ ان کا حساب ہوتا تھا۔ خمس معادن، آپ کو پتہ ہے کہ اگر کہیں کوئی معدنیات نکلتی ہیں یا کوئی خزانہ دفن شدہ نکلتا ہے تو اس کا بھی 5واں حصہ حکومت کو دینا پڑتا ہے۔ بہرحال تو کان سے نکلنے والی چیز جو ہے اس کا 5واں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے، اور اس کو بھی پھر رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہوتا ہے، نظر ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، کئی قسم کی چیزیں۔ لیکن ان تمام میں فقراء اور مساکین کا حق رکھا گیا۔ سورۃ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کی جب بات ہوئی اور اس میں جو خمس تھا، خمس میں بھی فقراء اور مساکین کا حق رکھا گیا۔ تو دو باتیں اس سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر مد میں فقراء اور مساکین کو ضرور شامل کیا گیا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ ایک اسلامی سوسائٹی کے اندر فقراء اور مساکین کی کس قدر اہمیت ہے، کہ ان کو فقیر نہیں رہنے دینا، ہر چیز میں ان کا حصہ۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیت المال میں پھر فقراء اور مساکین کے ہاتھ میں جیسے دیا جاتا، ان کو مالک بنایا جاتا۔ پھر یہ نہیں تھا کہ وہ ایک امیر نے ایک فقیر کے ہاتھ میں پکڑایا، تملیغ کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ایک جگہ پول کیا گیا، سب کٹھا ہوا، پھر وہاں سے حسب ضرورت مختلف لوگوں کو دیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ اسی میں سے پھر جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ اب اس میں بھی یہ نہیں کہ صرف مجاہد کو تنخواہ کے طور پر یا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اس میں بھی جو مجموعی اس کی مصلحتیں ہوتی تھی اس پر خرچ کیا جاتا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ یہاں لام جو تملیغ کا ہے اس کی وجہ سے صرف کسی شخص کو ہی مالک بنایا جائے تو زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، یہ ایک رائے تو ہے، لیکن دوسری رائے زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ جس میں اجتماعی مسالے کے لیے زکوٰۃ کو ایک برادری کی سطح پر یا ایک ادارے کی سطح پر یا حکومت کی سطح پر اکٹھا کیا جائے اور وہاں سے پھر سوچ سمجھ کے خرچ کیا جائے، اور فقراء کو بھی صرف کھانے کے لیے کھجور 2 کھجور دے کے فارغ نہ کر دیا جائے، بلکہ ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ جس سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اصل میں ہر زمانے میں حالات چونکہ بدلتے جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے دین میں وسعت ہے۔ جو لوگ یہ وسعت اختیار نہیں کرتے پھر مشکل کیا ہوتی ہے، اور کئی قسم کی ہیلہ سازی ہونے لگتی۔ اور کس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ غیر مسلم کو۔ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ مسلمانوں ہی سے لی جاتی ہے اور مسلمانوں ہی کو دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو بتانا کہ اللہ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے، جو مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا۔ اور تالیف قلب کے لیے جو زکوٰۃ نان مسلمز کو دی جاتی ہے اس میں انڈیویجولی نہیں آپ دیں گے، اس میں حکومت وقت جو ہے وہ ڈیسیژن لے گی کہ وہ کس علاقے کے کہاں کے لوگوں کو بیت المال سے پیسے بھجوا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت معاذ کو آپ نے جو حکم دیا تھا کہ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹائی جائے گی یا دی جائے گی، تو اس سے یہ حکم بھی نکلتا ہے کہ اسی شہر کے لوگوں میں ہی آپس میں تقسیم کر دی جائے گی۔ لیکن ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر سرپلس ہو، یعنی وہاں کے غریب کم ہیں، انہی کے اندر مسلمان بعض آبادیوں میں ایسے نہیں ہوتے کہ جن کو دی جائے، تو ایسی صورت میں اس بات کی بھی دلیل ملتی ہے کہ وہ دوسری مسلمان آبادی کی طرف لوٹا دی جائے جہاں زیادہ ضرورت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔